ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدل الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیاں اور تھال چاٹنے کا حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو چاہیے کہ اسے اٹھا لے، اس پر جو مٹی وغیرہ لگ جائے اسے صاف کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور اپنے ہاتھ تولیے یا رومال سے اس وقت تک نہ پہنچے جب تک انگلیوں کو چاٹ نہ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس اس کے ہر معاملے میں آتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی آتا ہے۔ بس جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو چاہیے کہ اسے صاف کر کے کھا لے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے کتاب الاشربہ باب استحباب لعق الاصابع والقصعہ اس میں بیان کیا۔ علامہ حافظ قاضی ابو الفضل ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے برکت کا معنی بیان کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا حقیقی معنی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے برکت کا، کیونکہ برکت کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ اس لیے بہتر جانتا ہے کہ برکت نکلا ہے بریک البعیر۔ عربی اہل عرب جو ہے بریک البعیر کہا جاتا تھا۔ اچھا، بریک البعیر کب کہتے ہیں؟ بعیر کہتے ہیں اونٹ کو۔ جب یہ اونٹ چلتے چلتے کسی مقام پر بیٹھ جائے تو پھر ان کو اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، اونٹ بیٹھ جائے پھر اس کو اٹھانا مشکل۔ تو بریک البعیر کا معنی یہ کہ اونٹ زمین پر جم گیا۔ اصل میں یہ برکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے یہ آپ کے ساتھ جمی رہے۔ یہ دعائیہ لفظ ہے، لیکن اس کا حقیقی معنی کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فرماتے یہاں برکت سے مراد کم کھانے کا زیادہ لوگوں کو کفایت کر جانا اور اس کھانے کے ذریعے تقوی حاصل کرنا ہے اس حدیث پاک میں، جبکہ برکت کی اصل تو کسی چیز کا زیادہ ہونا اور اس میں وسعت یعنی کشادگی کا پیدا ہو جانا ہے، یہ برکت ہے۔ امام شرف الدین حسین بن محمد الطیبی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ جو لقمہ چھوڑا جائے وہ شیطان کے لیے ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی نعمت کا ضیاع ہے اور کسی وجہ کے بغیر اس کی تحقیر ہے۔ پھر یہ متکبرین کا طریقہ ہے، کیونکہ غالب طور پر اگر کسی گرے ہوئے لقمے کو چھوڑا جائے تو اس کی وجہ تکبر ہوتی ہے اور تکبر شیطان کی صفت ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں منع کیا گیا کہ اگر کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور اٹھا کر اس پر جو مٹی وغیرہ لگی ہے اس کو صاف کر کے کھا لے۔ حضرت مفسر شہیر محدث کبیر حکیم الامت مفتی احمد رخا صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے ہر معاملے میں حاضر رہتا ہے، کھاتے پیتے وقت، پیشاب پخانے کے وقت، نماز اور دعا کے وقت، حتیٰ کہ بیوی سے صحبت کے وقت بھی یہ حاضر ہوتا ہے، اور قرینی شیطان انسان کے ساتھ رہتا ہے، ساتھ ہی کھاتا پیتا
حتیٰ کہ صحبت بھی کرتا ہے، جس کی وجہ سے کھانے میں بے برکتی اور اولاد بے ادب اور سرکش پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ فرماتے ہیں کہ اگر ان اوقات میں بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے تو کھانوں میں برکت اور اولاد نیک اور صالح پیدا ہوگی۔ اسی طرح اگر واش روم جا رہے ہیں تو بسم اللہ شریف پڑھ کے پھر جائیں، تو وہاں شیطان جو ہے وہ سطر نہیں دیکھ سکے گا۔ اور فرمایا کہ اگر گرے ہوئے لقمے میں مٹی وغیرہ پاک چیز لگ گئی ہے تو اسے صاف کر کے لقمہ کھا لیں، لیکن اگر نجاست لگ گئی ہے تو اسے دھونے کے بعد کتا یا بلی کو کھلا لیں۔ یوں ہی نہ چھوڑ دیں کہ اس میں مال کا ضیاع کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کی ناقدری ہے۔ اس چھوڑے ہوئے لقمے کو یا شیطان کھا ہی لے گا یا پھر اس کا ضائع ہونا ہو جائے گا، اس لیے کسی کو کھلا دیں، یعنی کسی جانور وغیرہ کو کھلا دیں۔ پھر آپ بیان فرماتے ہیں کہ اگر فی آدمی ایک ماشا کھانا بھی برتن میں لگا چھوڑتا ہے، کھانا کھاتا ہے لیکن اس میں ایک ماشا کھانا جو ہے وہ برتن میں لگا رہے اور چھوڑ کر اٹھ جائے، فرماتے ہیں کہ شہر میں اگر 8-10 لاکھ بندہ رہتا ہو تو کتنا کھانا نالیوں کی نظر ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے 8-10 لاکھ بندہ ہے تو 8-10 لاکھ کھاتا بھی ہے، تو اگر ایک آدمی ایک ماشا کھانا جو ہے وہ برتن پر لگا ہوا چھوڑے گا اور اس کو چاٹے گا نہیں، برتن کو صاف نہیں کرے گا، تو کتنا ہی کھانا یہ نالیوں کی نظر ہو جائے گا، اور یہ نعمت کی بے قدری اور نعمت کا ضائع کرنا ہوگا، اور یہ فضول خرچی بھی ہے اور بے ادبی بھی ہے۔ تو اس لیے برتن کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے اور کھانے کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کھانا آ کر رکھ دیا جائے تو دوسرے کا انتظار کرتے ہیں، یہ بھی کھانے کے آداب میں سے نہیں ہے۔ کھانا آپ کے سامنے آ جائے، آپ ہاتھ دھو چکے، آپ کھانا شروع کر دیں، یہ کھانے کے آداب یہ ہے کہ آپ پھر شروع کر دیں۔ ہاں اگر کوئی بزرگ وغیرہ ہیں کہ جن کا انتظار کیا جا رہا ہے تو ان کے بزرگوں کی وجہ سے انتظار کیا جائے گا، کھانے کی وجہ سے نہیں، کہ چلیں یہ ادب کا تقاضا اور ہمارے عرف کا طریقہ یہ ہے کہ بزرگ آ کر بیٹھیں، ماں باپ ہیں وہ آ کر بیٹھیں تو ان کے ذریعے ابتدا کی جائے، یہ ایک ہے۔ لیکن کھانے کا آداب اور اس کا ادب یہ ہے، اس کا احترام یہ ہے کہ جیسے ہی کھانا سامنے آ جائے تو اس کو فوراً کھانا شروع کر دینا چاہیے، کھانے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں رزق کی جتنی بے قدری اور جتنی بے حرمتی ہے، اس سے کون سا گھر خالی ہے؟ اگر ہم غور و فکر کریں تو ارب پتی سے لے کر جھونپڑی میں رہنے والا شخص، یعنی اوپر سے لے کر نیچے تک آنے والا شخص، اس کے گھروں کے اندر جو ہے قسم قسم کے کھانوں کے ساتھ بے برکتی ہوتی ہے۔ جس کے ہاں 10 ڈشیں پکتی ہیں اس میں وہ بے قدری کرتے ہیں، اور جن کے ہاں ایک پکتی ہے وہ اس میں بھی بے قدری کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ میں کتاب الاطعمہ باب النہی عن القاء الطعام اس میں بیان کیا۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو اس کو لے کر پہنچا، پھر کھا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو، یہ چیز جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی، اس لیے رزق کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمارا دین اسلام اتنا مہذب دین ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا احترام سکھاتا ہے، اور خاص کر کھانے کا ادب، کھانے کا احترام سکھاتا ہے۔ لہٰذا اہل ایمان کو چاہیے کہ جب بھی ان کے سامنے رزق ہو تو اس کی بے برکتی نہ ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس طرح کھاتے تھے؟ دیکھیں ہمارے یہاں کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حضور جھک کر کھانا کھاتے تھے، اس کا ادب کرنے کے لیے سرکار علیہ السلام ہر نوالا جھک کر لیتے تھے، اور ہمارے یہاں ٹریک لگا کر بیٹھا جاتا ہے اور طریقے سے بیٹھا جاتا ہے، کھڑے ہو کر کھایا جاتا ہے۔ سرکار علیہ السلام جھک کر کھانے کا ادب اور اس کی تعظیم کرتے ہوئے کھانا کھاتے تھے۔ اگر کھانا آپ چارپائی پہ کھا رہے ہیں تو کھانے کا ادب یہ ہے کہ کھانے کو سرہانے کی طرف رکھنا چاہیے اور آپ جو ہے پاؤں کی طرف بیٹھیں،
کھانے کو پاؤں کی طرف نہیں رکھنا چاہیے، یعنی آپ چارپائی پر یا پلنگ پر یا بیڈ پر کھانا آپ کو لایا جا رہا ہے تو آپ اٹھ جائیں، آپ خود اپنے پاؤں کی طرف بیٹھیں، کھانے کو اپنے سر کی طرف رکھیں اور اس کا احترام کرتے ہوئے اس رزق کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ کسی قوم سے بھاگی ہے تو پلٹ کر نہیں آئی، تو اس کا ادب اور اس کا احترام بہت ضروری ہے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے اگر لقمے ذرات یا ٹکڑے گر جائیں دسترخوان پر تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ورزقا واسعا۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل فسہلنا یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔